کامل پارٹ 4۔ امامہ آپا، آپ لاہور کب جائیں گی؟ وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی۔ سر اٹھا کر اس نے سعد کو دیکھا۔ وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ کل؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ امامہ نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ بولا۔ کیوں؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ میرے لیے بہت سے کھلونے لاتی ہیں اور آپ مجھے سیر کروانے لے کر جاتی ہیں اور آپ میرے ساتھ کھیلتی ہیں، اس لیے۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لاہور نہیں لے جا سکتی؟ امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال۔ میں کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں، تم کیسے رہو گے وہاں؟ امامہ نے کہا۔ ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تو پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں۔ اچھا، جلدی آیا کروں گی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیا کرو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کرو، میں فون کیا کروں گی تمہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سعد کو اس کی تجویز پسند آئی۔ سائیکل کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے وہ لان کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا۔ امامہ بے دہانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ 10 سالہ سعد 5 سال پہلے ان کے گھر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا، مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سعد اب 10 سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا۔ امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ امامہ کو اس پر اکثر ترس آتا۔ ترس کی وجہ اس کا لاوارث ہونا نہیں تھا، ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا۔ اس کے 2 چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے۔ وہ ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھے۔ فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے سعد پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی، مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ناول پیر کامل کے دوسرے جانب۔ وہ چاروں اس وقت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 18-19 سال کے لگ بھگ تھی اور اپنے حلیے سے وہ چاروں اپر کلاس کے لگتے تھے، مگر وہاں پر نہ ان کی عمر کوئی نمایاں کر دینے والی چیز تھی، نہ ہی ان کی اپر کلاس سے تعلق رکھنے کی امتیازی خصوصیت، کیونکہ وہاں پر ان سے بھی کم عمر لڑکے آتے تھے اور اپر کلاس اس علاقے کے مستقل کسٹمرز میں شامل تھی۔ چاروں لڑکے ریڈ لائٹ ایریا کی ٹوٹی ہوئی گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ 3 لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ صرف چھوٹا قدرے تجسس اور دلچسپی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، اور ان تینوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہونے والی اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ واقعی وہاں پہلی بار آیا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف میں کھلے دروازوں میں بناؤ سنگار کیے نیم ایریا کپڑوں میں ملبوس ہر عمر اور ہر شکل کی عورت کھڑی تھی۔ سفید، سانولی، سیاہ، گندمی، بہت خوبصورت، درمیانی اور معمولی شکل و صورت والی۔ گلی میں سے ہر شکل اور عمر کا مرد گزر رہا تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے گزرتے ہوئے ہر چیز پر غور کر رہا تھا۔ تم یہاں کتنی بار آئے ہو؟ چلتے چلتے اس لڑکے نے اچانک اپنے دائیں طرف چلنے والے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا جواباً ہنسا۔ کتنی بار؟ یہ تو پتہ نہیں، اب تو گنتی بھی بھول چکا ہوں، اکثر آتا ہوں یہاں پر، اس لڑکے نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ ان عورتوں میں مجھے تو کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہو رہی۔ نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم، اس نے کندھے اچھالتے ہوئے کہا۔ اگر کہیں رات ہی گزارنی ہو تو کم از کم انوائرمنٹ ماحول تو اچھا ہو، یہ تو بہت ہی گندی جگہ ہے، اس نے گلی میں موجود گھڑوں اور کوڑے کے ڈھیروں کو دیکھتے ہوئے کچھ ناگواری سے کہا۔ پھر گرل فرینڈز کے ہوتے ہوئے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس بار اپنی بوئیں اچھالتے ہوئے کہا۔ اس جگہ کا اپنا ایک چارم ہے۔ گرل فرینڈز اور یہاں کی عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ گرل فرینڈز اس طرح کے ڈانس تو نہیں دکھا سکتی جو ابھی کچھ دیر بعد تم دیکھو گے۔ تیسرا لڑکا ہنسا۔
اور پھر پاکستان کی جس بڑی ایکٹریس کا ڈانس دکھانے ہم تمہیں لے جا رہے ہیں وہ تو بس۔ دوسرے لڑکے کی بات کو پہلے لڑکے نے کاٹ دیا۔ اس کا ڈانس تو تم پہلے بھی مجھے دکھا چکے ہو۔ ارے وہ کچھ بھی نہیں تھا، بائی کی شادی پر ایک مجرا کیا تھا، مگر یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ ایکٹریس تو ایک پوش علاقے میں رہتی ہے، پھر یہاں کیوں آتی ہے؟ پہلے لڑکے نے کچھ غیر مطمئن انداز میں اس سے پوچھا۔ یہ تم آج خود اس سے پوچھ لینا، میں کبھی اس سے اس طرح کے سوال نہیں کرتا۔ دوسرے لڑکے کی بات پر باقی دونوں لڑکے ہنسے، مگر تیسرا لڑکا اسی طرح چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کا سفر بالآخر اس گلی کے آخر میں ایک عمارت کے سامنے ختم ہو گیا۔ عمارت کے نیچے موجود دکان سے تینوں لڑکوں نے موتیے کے بہت سے ہار خریدے اور اپنی کلائیوں میں لپیٹ لیے۔ ایک ہار دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کی کلائی میں بھی لپیٹ دیا جو وہاں آنے پر اعتراض کر رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے وہاں سے پان خریدے۔ تمباکو والا پان دوسرے لڑکے نے اس لڑکے کو بھی دیا جو شاید زندگی میں پہلی بار پان کھا رہا تھا۔ پان کھاتے ہوئے وہ چاروں اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر پہلے لڑکے نے ایک بار پھر تنقید کی نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ جگہ بہت صاف ستھری اور خاصی حد تک آراستہ تھی۔ گاؤں تکیے اور چاندنیاں بچھی ہوئی تھی اور باریک پردے لہرا رہے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ رقص ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک عورت لپکتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کو مخاطب کیا۔ پہلے لڑکے نے غور سے اس عورت کو دیکھا۔ ادھیڑ عمر کی وہ عورت اپنے چہرے پر بے تحاشا میک اپ تھوپے اور بالوں میں موتیے اور گلاب کے گجرے لٹکائے شیفون کی ایک چنگاڑتی ہوئی سرخ ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤزر اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا، مگر وہ جسم کو چھپانے کے لیے پہنا گیا بھی نہیں تھا۔ ان چاروں کو وہ ایک کونے میں لے گئی اور وہاں اس نے انہیں بٹھا دیا۔ پہلے لڑکے نے وہاں بیٹھتے ہی منہ میں موجود پان اس اگلدان میں تھوک دیا جو ان کے قریب موجود تھا، کیونکہ پان منہ میں ہوتے ہوئے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پان کا ذائقہ بھی اس کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ تینوں لڑکے وہاں بیٹھے مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جبکہ پہلا لڑکا اس ہال کے چاروں طرف موجود گاؤں تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہا، جن میں سے کچھ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں اور نوٹوں کی گڈیاں رکھے بیٹھے تھے۔ ان میں سے اکثریت سفید لٹے کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے عید کے اجتماعات کے علاوہ آج پہلی بار کسی اور جگہ پر سفید لباس پہننے والوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھا تھا۔ خود وہ اپنے ساتھیوں کی طرح سیاہ جینز اور اسی رنگ کی آدھے بازوؤں والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ان کی عمر کے کچھ اور لڑکے بھی وہاں انہی کی طرح جینز اور ٹی شرٹس میں ملبوس تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت اسی طرح کے چیختے چنگاڑتے رنگوں والے کپڑوں میں ملبوس وہاں آ کر ہال کے درمیان میں بیٹھ کر ایک غزل سنانے لگی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ساز ندے بھی تھے۔ دو غزلیں سنانے اور اپنے اوپر اچھالے جانے والے کچھ نوٹ اٹھا کر وہ خاصی خوش اور مطمئن واپس چلی گئی، اور اس کے جانے کے فوراً بعد ہی فلم انڈسٹری کی وہ ایکٹریس ہال میں داخل ہوئی اور ہال میں موجود ہر مرد کی نظر اس سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہال میں باری باری چاروں طرف گھوم کر ہر ایک کو سر کے اشارے سے خوش آمدید کہا تھا۔ ساز ندوں کو اس بار کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیسٹ پلیئر پر باری باری چند ہیجان انگیز گانے لگائے گئے تھے جن پر اس عورت نے اپنا رقص پیش کرنا شروع کیا تھا، اور کچھ دیر پہلے کی خاموشی یک دم ختم ہو گئی تھی۔ چاروں طرف موجود مرد اس عورت کو داد و تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے۔ ان میں سے کچھ جو زیادہ جوش میں آ رہے تھے وہ اٹھ کر اس ایکٹریس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حال میں واحد شخص جو اپنی جگہ پر کسی حرکت کے بغیر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا وہ وہی لڑکا تھا، مگر اس کے باوجود یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس ایکٹریس کے رقص سے خاصاً محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب اس ایکٹریس نے اپنا رقص ختم کیا تو وہاں موجود آدھے سے زیادہ مرد انٹوکفل ہو چکے تھے۔ واپس گھر جانا ان کے لیے زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب وہاں رات گزارنے آئے تھے۔ ان چاروں نے بھی رات وہاں گزاری۔
اگلے دن وہاں سے واپسی پر گاڑی میں اس دوسرے لڑکے نے جماہی لیتے ہوئے پہلے لڑکے سے پوچھا جو اس وقت لاپرواہی سے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، کیسا رہا یہ تجربہ؟ اچھا تھا، پہلے لڑکے نے کندھے اچھالتے ہوئے کہا۔ بس اچھا تھا اور کچھ نہیں؟ تم بھی بس؟ اس نے قدرے ناراضی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی کبھار جانے کے لیے اچھی جگہ ہے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مگر سم تھنگ اسپیشل والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گرل فرینڈ اس لڑکی سے بہتر ہے جس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس لڑکے نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ناول پیر کامل امامہ اور اس کی فیملی کی جانب۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہاشم مبین کی پوری فیملی موجود تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں بھی مصروف تھے۔ موضوع گفتگو اس وقت امامہ تھی، جو اس ویک اینڈ پر بھی اسلام آباد میں موجود تھی۔ بابا، آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ امامہ دن بدن سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے؟ وسیم نے قدرے چھیڑنے والے انداز میں امامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ تو میں بھی پچھلے کئی ماہ سے نوٹ کر رہا ہوں۔ ہاشم مبین نے وسیم کی بات پر بیٹی کے چہرے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھتے ہوئے وسیم کو گھورا۔ کیوں امامہ، کوئی مسئلہ ہے؟ بابا، یہ بڑی فضول باتیں کرتا ہے اور آپ بھی خواہ مخواہ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے مصروف اور سنجیدہ ہوں۔ اب ہر کوئی وسیم کی طرح نکما تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے وسیم کے کندھوں پر کچھ ناراضی سے ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ ذرا اندازہ کریں، میڈیکل کے شروع کے سالوں میں اس کا یہ حال ہے تو جب یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو تب اس کا کیا حال ہوگا؟ وسیم نے امامہ کی تنبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ سالوں گزر جایا کریں گے، مس امامہ ہاشم کو مسکرائے ہوئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھونک ہمیشہ ہی رہتی تھی۔ بہت کم مواقع ایسے ہوتے تھے جب وہ دونوں اکٹھے ہوں اور ان کے درمیان آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہنے والے ان جھگڑوں کے باوجود امامہ کی سب سے زیادہ دوستی بھی وسیم کے ساتھ ہی تھی۔ اس کی وجہ شاید ان کی اوپر تلے کی پیدائش بھی تھی، اور آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ اور آپ تصور کریں کہ اس بار امامہ نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اس نے اس کے کندھے پر پوری طاقت سے مکہ مارا۔ وسیم پر کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا کے سوا اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آج کل کے ڈاکٹرز وارڈ میں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی شرح اموات کی ایک وجہ۔ بابا، اس کو منع کریں، امامہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے ہاشم مبین سے کہا۔ وسیم، ہاشم مبین نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وسیم کو جھڑکا۔ وہ بڑی سعادت مندی سے فوراً خاموش ہو گیا۔ ناول پیر کامل کے دوسرے جانب۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب، لائے میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچہ سے اچھی طرح ہلانے لگا، پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھی۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بولٹن کا "When a man loves a woman" بلند آواز میں بجنے لگا۔
وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ پر آ گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلیے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے عیاں تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریس اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکتا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کی اور تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو، فلوٹ اور اوبوئی بھی لٹکائے گئے تھے اور اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اسی طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبریلا سباٹینی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزین پڑے ہوئے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی کترنیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چیونگمز کے کچھ ریپرز بھی تڑے پڑے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ ڈین ہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔ ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرہانے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یک دم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یک دم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بولٹن کی آواز ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر یک دم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ناول پیر کامل کا پارٹ 5 آڈیو ورژن میں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔